برٹش ایئر ویز کی فلائٹ جو ہے اسے اڑے ہوئے ابھی چند ہی ساتھ گزری تھی کہ ایک ایسی اناؤنسمنٹ جس نے سارے پیسنجر کے دل دہلا دیے، کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ کوئی عام اناؤنسمنٹ نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی اناؤنسمنٹ تھی جسے سننے کے بعد اگر آپ اور میں بھی اس فلائٹ میں ہوتے نا تو شاید ہمارے بھی جو ہے نا وہ کلیجے منہ کو آ جاتے۔ یہ اناؤنسمنٹ تھی کیونکہ آپ نے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ فلائٹ میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کسی پیسنجر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو رضاکارانہ طور پر آ جائے اور حفاظت کرے یا ان کا خیال کرے۔ مگر یہ اناؤنسمنٹ ایسی تھی جسے سننے کے بعد جو ہے نا وہ جو تمام پیسنجر تھے نا ان کی جو ہے نا وہ حالت غیر ہو گئی۔ برٹش ایئر ویز میں جو فلائٹ تھی اس کے اندر جو اناؤنسمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ اگر آپ میں کوئی پائلٹ ہے تو پلیز کاکپٹ میں آ جائے اور جہاز اڑا لے۔ یہ ایسی اناؤنسمنٹ تھی جسے سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کسی جہاز کے اندر کوئی پائلٹ بیٹھا ہوا ہو۔ تو یہ کیوں ہوا؟ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جو کو پائلٹس تھے یا پائلٹس کے ہوتے ہوئے جہاز کے اندر کسی اور پائلٹ کی تلاش شروع ہو گئی تھی۔ یہ بڑا ہی جو ہے وہ ایسا واقعہ ہے جسے آج آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے، اور وہ چیز جو کہ آج کل ہمارے پڑوسی ممالک انڈیا کے لیے کہی جا رہی ہے اس سے تصدیق بھی کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ریان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، گزشتہ دنوں برٹش ایئر ویز کی ایک فلائٹ جو کہ حیدرآباد انڈیا سے اڑی، اور اس فلائٹ کو اڑے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ یہاں پر پائلٹس کی جو ہے نا وہ حالت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ ایک پائلٹ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا گر کے، باقی جو دو پائلٹس تھے ان کو بھی اس قدر شدید چکر آ رہے تھے کہ ان سے جہاز کو ایک سیکنڈ بھی چڑھانا محال ہو گیا۔ انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کی کہ اگر آپ میں سے کوئی پائلٹ ہے یا کسی کو جہاز اڑانے کا آئیڈیا تو وہ آگے کاکپٹ میں آ سکتا ہے، مگر اس ٹائم پر کوئی بھی پائلٹ اویلیبل نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ان پائلٹس نے جو ہے وہ ایتھرو ایئرپورٹ کے اوپر اس کو ہنگامی لینڈنگ کر کے جو ہے نا اس جہاز کو سیفلی جو ہے وہ لینڈ کیا، اور اس کے بعد ان تینوں پائلٹس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اور ان میں سے ایک کی اتنی حالت کریٹیکل تھی کہ اس کی فوراً سرجری بھی کروانی پڑ گئی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جہاز کے اندر کہ ان تینوں پائلٹس کی حالت اتنی خراب ہو گئی؟ تو جناب والا وہ واقعہ جو آپ آج کل سن رہے ہیں کہ انڈیا کے آج کل بڑے چرچے ہیں، کیونکہ انڈیا کے اندر ایک ایسا پروٹیسٹ ہو رہا ہے جو کہ طلباء کے حوالے سے ہے، طالب علموں کے حوالے سے ہے، اور اس کے اندر پاکستان سمیت دنیا بھر سے جتنے بھی لوگ جو کہ واقعی سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، اس میں کوئی بھی ملک کی قید نہیں ہے کہ بھئی اس ملک کا بچہ ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ اگر کوئی اپنے حق کے لیے کوئی بچہ، کوئی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ اٹھائے تو اس کا ہر کسی کو چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اچھا جی، آ جاتے واپس ٹاپک پہ۔ انڈیا حیدرآباد کے اندر یہ تینوں پائلٹ انہوں نے رات میں اسٹے کیا، اور جس وی آئی پی ہوٹل میں انہوں نے اسٹے کیا اس کا اگر آپ ایک دن کا جو رینٹ سنیں گے تو وہ بھی لاکھوں پاؤنڈ کے اندر جاتا ہے، کہ ٹھیک ٹھاک پیسوں والے ایک اچھے خاصے وی آئی پی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ان کا نائٹ اسٹے تھا۔ اب نائٹ اسٹے کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے کھانوں کی ایک زمانہ تھا جب بڑی دھوم تھی، اور اس کے بعد جو ہے جب انفلوئنسر اور یوٹیوبرز جب انہوں نے انڈیا کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تو جو سب سے زیادہ جگ ہنسائی یا جو سب سے زیادہ کرٹیسزم کا شکار ہوئی وہ وہاں کی کھانے تھے، ان ہائیجینک کھانے، بالکل ہی حفظان صحت سے کے اصولوں سے گرے ہوئے ان کے کھانے، اسٹریٹ فوڈ۔ اس کے اوپر لوگوں نے نہ صرف میمز بنائی، اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آپ اسٹریٹ فوڈ کو تو آپ سمجھ سکتے کہ بھئی ان ہائیجینک ہے، گندا ہے، اچھا نہیں ہے، یا کسی لو کوالٹی کے ریسٹورنٹ پر جا کر تو آپ سوچ سکتے کہ یہاں پر لو کوالٹی کا ہے، پیسے کم ہے تو گندا یا کھانا خراب ہو سکتا ہے۔ مگر ایک 5 اسٹار ہوٹل جہاں پر آپ کے غیر ملکی انڈیا کے یا امریکہ، برطانیہ کے پائلٹس آ کر اسٹے کر رہے ہیں، تو وہاں کی صفائی اور وہاں کے کھانوں کا کسی کو کیا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہاں کے کھانے خراب ہوں؟ مگر حضور جناب عالی یہی ہوا کہ صبح جب ان لوگوں نے ناشتہ کیا، اور انفارچونیٹلی تینوں نے ظاہر ایک ہی جگہ سے ایک بوفے سسٹم ہوگا، وہاں سے تینوں نے ایک جیسا ہی جو ہے وہ بریک فاسٹ کیا۔ اب بریک فاسٹ میں خرابی تھی یا جو پانی تھا اس میں کوئی گڑبڑ تھی، اب یہ نہیں پتہ۔ ان تینوں کی حالت جب یہ لوگ
اپنے کام پر آئے اور جیسے ہی انہوں نے فلائٹ کو جو ہے وہ اڑانا شروع کیا تو ان تینوں کو جو ہے وہ چکر اور وامٹنگ، ان کو فوڈ پوائزن ہو گیا، بہت شدید قسم کے ان کو چکر آنا شروع ہو گئے، انہیں الٹیاں لگ گئیں، ان کی حالت اتنی غیر ہو گئی کہ ان میں سے ایک جو پائلٹ تھا وہ وہیں بے ہوش ہو گیا گر کر، اور جو باقی دو تھے انہوں نے بڑی مشکل سے اس فلائٹ کو لینڈ کروا دیا۔ اور اس کے بعد اب برطانیہ ایئر ویز نے کہا ہے کہ وہ اس ساری چیزوں کی بہت باریکی کے ساتھ جان بین کریں گے۔ اب جو ہے ہمارے برطانیہ کے جو پائلٹ ہیں وہ انڈیا کی یا کسی بھی جگہ کا کھانا نہیں کھائیں گے، بلکہ انہیں کچھ ایسا جو ہے ان کے ساتھ اپنا کوک یا کچھ اس طرح کا بھیجا جائے گا کہ ان کی اتنی حالت خراب نہ ہو، کیونکہ اگر یہاں پر پائلٹس کی حالت خراب ہو گئی تھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا تو ان تمام لوگوں کی جانیں، لوگوں کی جو اس کے اندر پیسنجر تھے ان سب کی جانوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ جو کہ اس وقت بہت زیادہ نیوز کے اندر آیا ہوا ہے، برطانیہ نیوز کے اندر ہے، اور اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ یہ انڈیا جو ایک وقت کو اپنے کھانوں کی، اپنے ملک کی، اپنی ثقافت کی چرچا کرتا تھا اور پاکستان کو بدنام کیا ہوا تھا، اور پاکستانیوں کے خلاف، پاکستانی چیزوں کے خلاف جو ہے وہ اس نے اتنا غلط پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سچی ثابت ہوئیں، اور اس واقعے نے ان تمام یوٹیوبرز کی، انفلوئنسرز کی باتوں کو صحیح ثابت کیا جو کہ وہاں جا کے ولاگز بناتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے رویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہاں کے جو کھانے ہیں، اسٹریٹ فوڈ کے کھانے ہیں جو وہاں کی ان ہائیجینک اور اس طرح کی چیزیں، اس کے اوپر جو بات کرتے تھے اس کو جو ہے بڑی تقویت حاصل ہوئی اور کہا گیا کہ ہاں یہ بات کسی بھی طرح سے شاید ٹھیک تھی۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔